رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں آیا، ایاک وما یعتذر منہ، فرمایا جس بات پر معذرت کرنی پڑے اس کو کرنے سے بچنا۔ لہذا اسلام ہمیں ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اقدام کر کے بعد میں معذرت کرتے پھریں۔ نہ بھائی، ہم نے ایسا قدم اٹھانا ہے جس پر معذرت نہ کرنی پڑے، فخر سے سر بلند کرنا پڑے۔ ان حالات تساں کسے پاسے شامل نہیں ہونا، نہ حکومت والے پاسے نہ دوسرے والے پاسے۔ وہ آپس دونوں ایک دوجے نو جو مرضی کر دین، ساڈا اس نال تعلق نہیں۔ ساڈا اسلام لڑائیاں دے فساد والے پاسے آوندا ہی نہیں۔ میرے حضرت صاحب قبلہ اسامہ بن لادن دے دور وچ مینوں فرمایا سی، میاں اسلام جب چھپتا ہے پھر لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ جتنا دیر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نو جہاد دا حکم نہیں آیا تے غار وچ بیٹھے سن، جس لے آ گیا ہے تے میدان وچ آئے نے، پھر آپ علیہ السلام میدان وچ ہی رہے نے۔ تو اسلام جب چھپتا ہے تو لڑتا نہیں، جب لڑتا ہے پھر چھپتا نہیں۔ یہ اسامہ کون سا مجاہد ہے جی، لڑائی کر کے لڑائیاں پوا کے دے آپ لکیا پھردا ہے۔ مجاہد چھپتے نہیں ہیں، مجاہد ہمیشہ میدان میں مرتے ہیں۔ آپ دے جملے سادے نے، لیکن میں سمجھو سمندر کوزے چ بندے یقین کرنا۔ تانوں پتہ ہے میں خالی یہ نہیں کہ حضرت صاحب نال اعتقاد رکھنا تو مینوں سمجھ کوئی نہیں علم دی۔ اللہ پاک نے تانوں پتہ ہے کروڑاں دیاں کتاباں دتیاں، پڑھنے بھی ہیں، سمجھنے بھی ہیں، سمجھانے بھی ہیں۔ حضرت صاحب قبلہ نو محض اعتقاد نے نہیں منوایا، علمی کمال نے منوایا ہے کہ جو فرماندے نے ساڈے علم وچ اسی طرح نظر آوندا ہے۔ کاملین لوکاں دے پیروکاراں نو پچھتاوا نہیں ہوندا، کاملین لوکاں دے پیروکاراں نو پچھتاوا نہیں ہوندا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری شریف میں آیا، ایاک وما یعتذر منہ، فرمایا جس بات پر معذرت کرنی پڑے اس کو کرنے سے بچنا۔ لہذا اسلام ہمیں ایسے اقدامات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم اقدام کر کے بعد میں معذرت کرتے پھریں۔ نہ بھائی، ہم نے ایسا قدم اٹھانا ہے جس پر معذرت نہ کرنی پڑے، فخر سے سر بلند کرنا پڑے۔ لہذا تساں حضرات نے جڑے اعتقاد رکھتے جے حضرت صاحب قبلہ نال، تساں نے جذبات دا شکار نہیں ہونا، بے وقوف نہیں بننا۔ توانوں تمام سلف صالحین تو ایک عمل دی دلیل پیش کر دیتی، اس دا پابند رہنا۔ تسی اپنا منہ سر ولیٹ کے اپنی اللہ اللہ جاری، سمجھ نہیں آ رہا۔ علامہ اقبال دی اور بائی، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا، تو بھی نمازی میں بھی نمازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا، میں جانتا ہوں انجام اس کا، جس مارکے میں ملا ہوں غازی، میں جانتا ہوں انجام اس کا،
جس مار کے میں ملا ہوں غازی. تسی کم عقلاں دے اقدامات اور عمل دے نقصانات اسلام اور مسلماناں تے پیندے ویکھو گے. خدا را اس نقصان وچ خود نو شامل نہ کرنا. یہ نصیحت ہے ایس وقت دے حالات وچ تانوں کی قدم اٹھانا چاہیے، کی عمل کرنا چاہیے. یہ ہدایت اس حوالے تاکہ کسی ایسے امر دے اندر مبتلا نہ ہو، ذلیل خوار ہو. ساڈے حضرت صاحب قبلہ نے ایس زمانے دے حوالے نال مسلماناں واسطے جو ہدایات جاری فرمائیاں وہ اگرچہ ساڈے دوست احباب عام بیان فرماندے رہندے نے، ادب، غیرت، کفر، مخالفت. دوستو یہ دے واسطے میں مختصر عرض کر دینا کہ حضرت صاحب قبلہ نے ادب دا سبق دیتا. اس ادب دے سبق دا مقصد اللہ رسول دے نامہ دی جڑی توہین اور بے قدری اور بے عزتی ہوندی اخباراں اور اشتہارات دے ذریعے پیراں چ رلدے نے، نالیاں جاندے نے، گندے پانیاں جاندے نے، قرآن پاک جاندے نے، انہاں نو بچاؤنا سی. اس سلسلے دے اندر پورے ملک دے اندر حضرت صاحب دے تابعداراں نے 600 قرآن محل بنائے. 600 قرآن محل. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہو ایک قرآن محل شریف دے کتنا خرچہ ہوتا ہے. وہ ہر علاقے دے دوست نے اپنے ذاتی شوق نال اور ذاتی خرچے نال یا دوستان دے تعاون نال وہ بنایا ہے. اتھے نہ کسی ایجنسی دی امداد ہے، نہ کسی باہر دے ملک دی امداد. تو ادب دا مقصد ادب تو مقصد ساڈا ادب سکھان تو حضرت صاحب دی غرض کی سی بھی تاکہ اللہ رسول دے نام اخبارات اور اشتہارات دے ذریعے تھلے نہ جان. جیڑی قوم بے ادبی دا شکار ہوئے وہ ماری جاندی ہے، اور جیڑی قوم ادب وچ رہے وہ ہمیشہ پار ہوندی. دوسرا آپ نے غیرت دا سبق بہت زیادہ دیتا. توجہ ہے؟ غیرت. راتی میں قصبہ گجرات ضلع مظفر گڑھ دے اندر میں ایک موضوع تیار کیتا، غیرت بحوالہ بخاری شریف. صرف بخاری دے اندر بیان کیتا. بخاری دے اندر ایک باب ہے پورا، باب الغیرت دا نام ہے. بخاری شریف دے اندر باب الغیرت دا نام ہے. غیرت دا ایک باب ہے پورا، جنوں شیخ الحدیث بھی ہاتھ نہیں لاؤندے کیونکہ وہ غیرت اپنی مکا بیٹھے نے. حضرت صاحب قبلہ نے بحمد اللہ تعالی ساڈی توجہ کرائی تے بخاری شریف جو اساں غیرت دا باب سنا دیتا. آپ دے اسلام دے غیرت دے حکم دا مقصد غرض و غایت کیے مسلماناں دیاں عزتاں محفوظ رہن، مسلماناں دیاں دھیاں بہناں محفوظ رہن. تو
عزت محفوظ رکھن واسطے. اور سنو، یورپ والے فرنگی یہود نصارا وہ مسلماناں دی عزت اور حیا دے پرلے دردے دشمن نے. وہ کمینے مسلماناں نو اپنیاں عزتاں اور اپنے حیا جیسی عمدہ صفت گواون واسطے، انہاں دی برباد کرنے واسطے انہاں اینے حربے اختیار کیتے نے، اینے طریقے شیطانی انہاں کڈے نے. حتیٰ کہ تانوں پتہ ہے کہ سکولاں دے وچ باڈی لینگویج رکھیا گیا ہے، جس کا مقصد ہے کہ اگر تم ترقی کرنا چاہتے ہو، آگے نکلنا چاہتے ہو، تو تمہاری آنکھ میں حیا نہیں ہونا چاہیے. اور مسلمانوں، حیا اللہ دی صفت ہے. رسول اکرم نے فرمایا ان اللہ حیی، فرمایا اللہ پاک بہت حیا والا ہے. جیڑی اللہ دی صفت ہے وہ کافر تانوں اس صفت دے مخالف بنانا چاہتے ہیں. حیا ایمان آکھیا گیا حدیث الحیاء هو الایمان کلو، فرمایا حیا سارا ایمان ہے. حیا جس لے نکلے تو ایمان نکل جاندہ ہے. لیکن انہاں ظالماں نے حیا دا جنازہ کڈن واسطے تعلیم دے اندر پورا ایک حصہ رکھ دیتا ہے. ویسے تے انہاں یعنی ہر طریقے نال تعلیم وچ بے حیائی نو داخل کیتا ہے، زنا بدکاری نو داخل کیتا ہے، لیکن اس مسئلے دے اندر تو انہاں خصوصی توجہ دیتی ہے. آخر علامہ اقبال جیسے نو بھی کہنا پیا. قلندر اقبال فرماتا ہے حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، حیا نہیں ہے زمانے کی آنکھ میں باقی، خدا کرے کہ جوانی تیری رہے بیداغ بیداغ. توجہ ہے تو میرے دوستو، اقبال نو بھی یہ کہنا پیا کہ زمانے نہیں، یہ نہیں کہندا بندے دی اکھ وچ، وہ کہندا زمانے دی اکھ وچ نہیں رہا حیا. کیوں کہ جب اتنا بلند سطح تو ہر شہر، ہر علاقہ، ہر پنڈ کوشش ہوئے حیا دے جنازے کڈن دی، اور یہ ذہن بنایا جائے کہ جنہ چر حیا تے غیرت دا عنصر تواڈے وچ رہنا ہے، یہ صفتاں رہنیاں نے، تساں ترقی نہیں کر سکنا، تو کتھے پھر حیا تے غیرت رہے گی. حضرت صاحب قبلہ دا غیرت دا یہ سبق پھر دوبارہ مسلماناں وچ زندہ کرن دا مقصد یہ ہوئی سی تاکہ مسلمان یورپ دے فتنے تو بچ کے اپنی عزتاں اپنی دھی بہن نو ہمیشہ واسطے ذلت خواری تو بچا لین، محفوظ. مسلمانوں، مسلمان دی دھی بہن نو ذلت اور خواری تو بچانا، غیرت اور عزت کے حوالے نال مسلمان نو ذلت خواری تو بچانا، یہ کام کسے پاسے نہیں ویکھو گے، یہ صرف حضرت صاحب دے خادمہ وچ ویکھو گے. پاویں ایک ایک لفظ آپ نے دیتا ہے، لیکن اہل کفر دا ایک سمندر فتنیاں دا ایک ایک لفظ ڈکیا جاتا ہے. کمال ہے. ادب دیتا ہے، ادب دا سبق دیتا ہے، تے اخبارات دے ذریعے جو کچھ ہوندا ہے
وہ سارے فتنے اشتہارات والے انہاں نو حضرت صاحب نے ڈکیا اور ڈکنا چاہا، اور اگر غیرت دا سبق دیتا ہے تو عزت جیسی چیز جے مگر قتل ہوندے نے تے پتہ نہیں کی کچھ ہو جاندے نے دنیا وچ، وہ عزت نو ذلت تو بچان واسطے مسلمان نو ہمیشہ یورپ دے ہزاراں فتنیاں تو بچان واسطے ایک لفظ غیرت کا حضرت صاحب نے دوبارہ زندہ فرما دیتا، اور جڑا اگلا لفظ کفر مخالفت کا، اللہ اکبر، اے دے وچ کوئی فتنہ یہودیاں دا مسلماناں وچ اثر انداز نہیں ہو سکتا، کوئی شر نہیں پھیلا سکتا، کسے منیوں وڑ نہیں سکتا۔ کاش کہ مسلمان حضرت صاحب قبلہ دے انہاں تین لفظاں دی قدر پچھان جاندے، معنی پچھان جاندے ایمان نال، تے مسلماناں نو دنیا وچ کسے ہلا نہیں سکتا۔ جس وقت میں ناچیز جیل چ رہا، جناب نو علم ہے، ایجنسیاں دے کئی لوگ حضرت صاحب قبلہ نو آن کے خود ترغیب دیندے رہے نے کہ اپنے ساتھیاں نو آکھو راہ ڈکن۔ میرے حضرت صاحب نے ایو سبق دیتا، فرمایا میاں یہ نہ امام اعظم دی سنت ہے نہ مجدد الفسانی دی سنت ہے، انہاں کول کوئی نہیں سن، وہ اندر بیٹھا حق انہیں آکھیا ہے، او دے تے تکلیف آئیے وہ آپ برداشت کرے، دوسریاں نو فتنے اچ کیوں پائیے؟ مسلمانوں، اے جڑا تیسرا سبق ہے کفر مخالفت دا، یہ تے تفصیلی بیانات ہو چکے ہیں۔ اس موضوع واسطے خالی کلمہ طیبہ کافی، سانو کلمہ طیبہ کفر مخالف بناؤ، جڑا اسی پڑھنے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، جڑا ہے مبارک کلمہ پڑھنے سانو اس بنیادی عقیدے تے مضبوط کردا ہے کہ کفر دی مخالفت تساں کرنی، یہ ساڈا عقیدہ ہے۔ اگر کفر دی مخالفت ختم ہو جاوے ایمان ختم ہو جائے۔ حضرت صاحب قبلہ نے یہ سبق دیتا، اور سنو اس دے اندر بنیادی چیز جڑی روکن والی وہ ہے کفر دی تعلیم، کیونکہ تعلیم ہی سب تو مؤثر منصوبہ ہوندا ہے کہ جدے نال کفر داخل ہوتا ہے۔ مسلمان ہے تو کیونکہ تعلیم نے تمام کفر نو مسلمان ہے مدت تو عام کر دیتا، داخل کر دیتا سی، تو حضرت صاحب نے اس مڈ دے اوتے جا کے ہاتھ رکھ دیتا کہ میاں تعلیم تو بچیا، ساڈی تعلیم وہی ہے جڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیتی۔ بول دیو کہ نہیں؟ تساں یہ تین سبق یاد رکھنے، ایدے نال تساں کفر دے ہر منصوبے اور سازش تو محفوظ رہنا، شریک نہیں ہونا۔ یاد رکھنا میری گل، اگر کوئی بندہ ارادہ اسلام دشمنی دا نہیں رکھدا، اسلام نال ٹکر کھانا، اسلام نو نقصان پہنچانے دا ارادہ نیت نہیں رکھدا،
قصدن دشمن اسلام دا نہیں بندا، لیکن جدوں او کفار دے دسے ہوئے منصوبیاں وچ مبتلا ہو جاوے، شریک ہو جاوے تے دشمن اسلام نال رل جاوے، او جنہ اسلام دا نقصان کردا ہے اتنا اسلام دا دشمن بھی نقصان نہیں کردا۔ لہذا اساں بے وقوف نہیں، اساں یہ کام نہیں کرنا کہ کفر دے منصوبیاں وچ شامل ہو جائیے۔ میری گل نہیں سمجھے؟ پھر اساں آکھیے جی فلاں نو کڈ دیو، فلاں باہر دے ملک والے نو کڈ دیو، پھر اساں اونوں انج کڈھان لگ پئیے کہ ساڈا ہی پھس جاوے، تے پھر آکھیے ہن ساڈا ہی کڈ دیو۔ اساں نہ باہر دے نو کڈھانا ہے نہ اپنے نو کڈھانا ہے، اساں نہ آپ وڑنا ہے نہ مسلماناں نو غلط کام والے پاسے وڑن دینا ہے، ساڈا ہے سب۔ جدوں سنگیا جدوں میرا حکم مسجد کے چند مقتدیاں تے نہیں چلتا، میں حکومتاں دے حکم چلاواں انج کر دیو تے اونج کر دیو، میرے نال دا کوئی بدھو ہونا جڑے کوئی چار مقتدی نے انہاں نوں میں سیدھی کہنا تے او مینوں مسیتوں جواب دے دیندے نے، چل مولوی باہر ہو۔ تے جدوں میری اوقات اینی ہے میں حکومت تے دباؤ پاواں، انج کر دیو اونج کر دیو، فلانے نو باہر کڈ دیو، او بھی انہاں لوکاں نو باہر کڈن دے ہیں جی مطالبے اور دباؤ کراں پاواں جڑے جنہاں دا نظام ہے جی۔ اس واسطے اساں بے وقوفاں والے قدم نہیں اٹھانے، اساں ایہو جا کم نہیں کرنا جس نال جویں مکڑی پھساندی ہے مکھی نو، جویں او زیادہ چکر کھاندی ہے تیز ترار بندی ہے مکھی، اوویں مکڑی ہور زیادہ پھساندی ہے۔ او مسلمانوں اساں تانوں مکھیاں کو پھسوانا نہیں چاہندے، اساں اسلام دا سبق جاننے ہاں، تانوں عزت نال دین نال، بس یہ کہنے ہاں جیڑے کفر دے منصوبے نے انہاں تو بچ کے رہو، نہ کسی نال لڑو نہ کسی نو گال بولو، کچھ نہ کرو، صرف ایدے تے عمل کرو، انشاءاللہ العزیز دنیا کفر تہاڈا حال ویکھ کے خود مر سڑ جائے گی۔ توجہ ہے؟ ساڈا وہی سبق ہے جڑا پیر باؤ فرمایا ہے، فرمایا نال کو سنگی نہ کریے، نال کو سنگی یارا سنگ نہ کریے، کل نو لاج نہ لائیے، کاواں دے بچے
کدی ہنس نہ تھیون کاواں دے بچے کدی ہنس نہ تھیون بھاویں موتیاں چوگ چگائیے تربوز نہ ہون بھویں توڑ مکے لے جائیے کوڑے کھو کدی مٹھے نہ باہو کدی مٹھے نہ باہو بھویں سہ منا گڑ پائیے او دوستا ایک منے ایڈا پست ذہن رکھنا ایڈا ستی دے نیچا ذہن رکھنا اے آکھنا انگریزی نہیں پڑھاں گے دے کھاواں گے کتھوں دوجے منے لڑائی دا سبق دینا تھجو جان دین دا سبق دینا تے جے جان دینی ہے تے پھر کڈا بے وقوف ہے ایک پاسے جان دیون دا سبق دے وے دوجے پاسے کفر دے منصوبے نال جان بچاؤن دا سبق دے وے اے دوغلی پلیسی مسلمان نہیں کردا اس واسطے آسانے ہے تو چلا کافراں دے منصوبے دے پیچھے چل کے اپنی غیرت ایمان عزت برباد نہ کر تینوں لڑن دی لوڑ ہی نہیں پینی ساڈا قلندر اقبال لکھ گیا ہے آپ فرماندے نے ساڈے منڈے ساڈے نوجوان ساڈے اسلام دی خدمت کرن دا دعوی رکھن والے یہ انگریزاں دے ہاتھ وچ کیوں پھس کے ذلیل ہو جاندے نے یہ آپ تو سوال کیتا گیا اللہ مائدہ جواب دیتا کہ بیلیا یہ دی وجہ اے وے کبوتر تے پرندے انہاں نو بلی تو بچن دا طریقہ قدرت نے پر لائے نے اڈن بنائے جسلے بلی آوے اڑ جایا جے انگریز لانتیاں دا کام میں وہ اپنے تعلیم اپنے لالچ دے نال مسلماناں دے پر کھو لیندے نے جسلے پر انہاں دے کھس جاندے نے پھر اے جھلا کدی اوتھے بلی دے منہ وچ آ جاندا ہے کدی کسے بگیاڑ دے منہ وچ کدی کسے دے منہ وچ اے تاں پھس کے ذلیل ہوندا ہے میرے حضرت صاحب قبلہ اے اللہ دے فضل نال مسلماناں دے پر بچانا چاہندے نے جیسے تیرے پر تیرے کول ہون گے بلی لکھ مکاریاں کرے تو پھڑکاری مار کے اٹھ جاویں گا
بچ جاویں گا. لہذا اصل کام اپنے آپ کفر دے منصوبیاں تو بچاؤنا ہے, کفر دے فتنیاں تو بچاؤنا ہے. یہ بچاؤن دا کام جے نہیں ہو سکتا تے لڑن دے نال سوائے اپنی تباہی تے اسلام دے نقصان دے اور کوئی کام نہیں ہو سکتا. اقبال نے انہاں لفظاں وچ ادا کیتا ہے, دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا, دل ہے مسلمان میرا نہ تیرا, تو بھی نمازی میں بھی نمازی, میں جانتا ہوں انجام اس کا, میں جانتا ہوں انجام اس کا, جس مار کے میں ملا ہوں غازی. ہولے نہ بنو, ہولے نہ بنو اے اور مسلمانوں ہولے نہ بنو. جو ٹی وی دے ویکھیا, جو موبائل دے ویکھیا ہے او دے نال ہی اڈن لگ پیا. ایڈے ہولا نہ بن, ٹی وی تے موبائل تو دین نہیں ملے گا تینوں. اوئے ہوئے شر شر شر. اور میں دوستاں دے اگے تنبیہ نال کرنا, ایک تے تساں میری تصویر اشتہاراں دے اوتے دینی شروع کر دتی, دن بدن ودے جا رہے ہو, پیشاں لوٹن تواڈے واسطے بہتر ہے. اور دوسری گل میں یہ عرض کراں گا کہ ساڈی قوم ریسل قوم ہے, ریس بڑی کردی. ہاں جی, باویں کلی دا کھ نہ رہے نہ ریس پوری کرنی. انہاں نے کسی علاقے چ میرے تے پتہ نہیں کیڑا علاقہ سی پھل سٹے کسی نے, وہ پھلاں والی ریت ایسی جاری ہوئی ہے کہ سیال کوٹ ضلع وچ نا ایک جگہ دے 1.25 لاکھ دے پھل میرے تے سٹ دیتے نے. وہ چلو وہ تساں اے دے نال کینوں راضی کرو, وہ چلو وہ تسی اپنے مدرسیاں نو دیندے ہے. مدرسے ساڈے جڑے نے وہ اپنی مدد آپ دے تحت چلن والے نے, اوتھے نہ دتا, کسے قرآن محل تے نہ دتا, تساں کسے غریب درویش نو نہ دتا, کسے غریب مسلمان نو نہ دتا. او تسی ایڈی مت وجی, تسی گلیاں وچ لکھاں روپے روڑ دتے, او دا کی فائدہ ہونا؟ تواڈے نالوں تے سونی سوچ میرے ڈرائیور دی اشرف دی. اس آکھیا استاد انہاں نو آکھ بھی جے تساں شوق بڑا پورا کرنا بھی ہے نا تے تسی پیسے سٹ لو, بھی چلو کسے دے ہاتھ آ جان تے کام تے آؤن. تسی روپیے پھول سٹ دیو, پھلاں نال او پھول ضائع ہو گئے, کسے دے ہاتھ نہ آئے. اینا پیسہ فضول خرچی بھراوا ہے, فضول خرچی والے پاسے نہ ہو. پھر ہن میں سارے ملک دے سنگیاں نو کہہ رہا, ہاں جی, پھر کسے گھوڑی تیار کی, پہلا کسے اونٹ تیار کیتا ہے بہان واسطے, کسے بگی تیار کی, کسے کوئی شے تیار کی. وہ ہن 1000 روپے اتھے لا دیتے ہیں. یار کچھ اللہ دے بندیو ایسے کام دے اوتے خرچ کرو جڑا کوئی پائیدار ہوگی, جڑا اسلام نو فائدہ دے گے. یہ کی فائدہ ہونا ہے؟ میں بگی تے بہ رہا تے کی لبنا ہے بھائی؟ میری گل نہیں سمجھی. وہ میں ملتان گھوڑی تے بیٹھا تے میں انہاں لاہور بھی بیٹھا, میں انہاں نو آکھیا بھائی اج تو بعد مینوں گھوڑی تے نہیں بانا. اچھا قصبے گجرات والے وہ مینوں شیر تے باؤ سن. اور میں کہ خدا دا راج
گھوڑی پھتر جائے تو تسا مینو شیر پھتر جائے فائدہ کی تسا اتنا روپیہ ضائع کرتے ہو انہوں کسی دین تے کام تے لاؤ یہ کوئی فائدہ نہیں اساں یہو جے کماں نو پسند نہ کدی کیتا ہے نہ کرنے یہ تہاڈی مجبوری دے اگے چپ کر جانے ہیں بھی ہن انہاں نو کی آکھیے یہ درویش پوتریا ہن انہوں کون سکھاوے گل نہیں سمجھ لگی اس واسطے چپ کر جانے ہیں لیکن تساں یہ نہ سمجھنا بھی تہاڈے یہو جے فضول کماں دے اوتے اسی راضی ہوواں گے نہ راضی تاں ہوواں گے تساں ایہی پیسہ مدرسے تے لا دیو قرآن محل تے لا دیو غریب بندے تے لا دیو سمجھ لگی کسی مسلمان دے اوتے خرچ کر دیو او دا فائدہ ہوگا ہاں اور گلے چ کوئی تصویر ساڈی لا کے پائی ایک میں تانوں یہ بھی نال عرض کردا چلا کہ میں اعلان کیتا سی بھی فلاں بندے دے جنازے شریک نہیں ہونا یہ میں اعلان کیتا سی سانو آن والے حالات بھی دستے سن اور شریعت مطہرہ دا اس وقت دا حکم بھی دسدا سی اساں اعلان کیتا او دے فوائد تساں ویکھدے رہو گے انشاءاللہ او دے فوائد تانوں نظر آوندے رہن گے کہ کڈی حکمت اور کنی فائدے دی گل سی جڑی اساں وہ شرعی فریضہ ادا کردے ہاں اساں کہ اسی جنازے چ نہ جائے جڑا جائے گا ساڈا تعلق نہیں ہو دے نال میری گل نہیں سمجھے ہن بھی حکومت پاکستان نو اساں مطلع کرنا چاہتے ہیں کہ ساڈا یہو جہ فسادی لوکاں نال یہو جہ لوکاں نال کوئی تعلق نہیں ساڈے کسی بھی جگہ تے کسی درویش نو کسی دوست نو تنگ نہ کیتا جائے تسی جانو او مولوی جان اساں او دے مداخلت نہیں کردے تے اساں جو اللہ رسول دا پیغام سمجھ آتا ہے وہ پہنچانے ہیں وہ لازم پکڑنے علیکم انفسکم جو قرآن کا حکم ہے علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اهتدیتم فرمایا مسلمانوں اپنے آپ نو قابو کرو جیڑا گمراہ ہو جائے گا وہ دی گمراہی تانوں نقصان نہیں دے گی تساں آپ نو قابو کرو تے جے اساں آپ نو قابو کرن جوگے نہیں تے پھر پنگے کسے نال کی لینے جدو آپ نے آپ تے قبضہ نہیں کر سکتے تے پھر پنگے کسے نال کی لینے نے اس واسطے میں گزارشات جناب تک پہنچانا چاہتا سا اور سب دے خیر دا سامان بناوے آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین